اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر طاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میں مظفر آباد کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے ایک سیاسی متحرک شخصیت جناب ندیم احمد قاسمی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں. سب سے پہلے تو میں ندیم قاسمی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم وقف کیا. اس ساری سچویشن میں کہ ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں بھی اس تبدیلی ہو چکی ہے اور دوسری طرف پاکستان میں بھی جو ہے سیاست کا ایک دمادم کشتی کا جو منظر تھا وہ آپ کے سامنے ہی تھا. ندیم قاسمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے؟ سردار قیوم نیازی صاحب کی جگہ سردار تنویر الیاس صاحب آئے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے آنے سے آزاد کشمیر میں کیا تبدیلی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ پارٹی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی جو آزاد کشمیر تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہیں ان کی رائے کے مطابق جو انہوں نے اس تبدیلی کا کہا اور وہ ممبران اسمبلی نے جو ہے اس پہ لبیک کہا. دوسرا جو پارٹ آپ کے سوال کا دیکھیں، قیوم نیازی صاحب ایک اچھے انسان ہیں، سیاست سے ان کا پرانا تعلق بھی ہے، لیکن جو میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ نہ بن سکے. اور ان کے دور میں جو ہے وہ جہاں تک میں نے آبزرو کیا ایز اے سیاسی کارکنوں کے لیے ان کے پرائم منسٹر اس کے دروازے بھی بند تھے. اور میرے خیال میں جو پارلیمانی پارٹی کے ہمارے ممبران اسمبلی تھے انہوں نے جا کے ظاہر چیئرمین صاحب کو بتایا ہوگا، تو پھر چیئرمین صاحب نے جو ہے اکثریت رائے کی جو ہے وہ بات سن کے یہ تبدیلی کی ہے. جی، یہ بتائیں سر کہ قاسمی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جو جماعت ہے اس کا کارکن جب کہیں دوسری جماعتوں میں جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے ایک مثال بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی میں آپ کی جو پارٹی تبدیلی آئی ہے، جو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اس کو آپ اور آپ کے حلقے کے لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ سٹرگل کی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر کچھ ایسے لوگ پارٹی کے اندر تھے جو کارکنوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جو کارکنوں کے جو ہے وہ کاموں میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتے تھے، جو کارکنوں کو دیوار کے ساتھ لگاتے تھے. اس لیے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جب پارٹی لیڈرشپ کا فقدان آیا تو ظاہر ہے پھر سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتا ہے. اور جو میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے جیسے سیاسی کارکنوں کی ورکروں کی جو تحریک انصاف میں آئی ہے، ان کو ایک راستہ ملا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا اس کی تکمیل جو ہے عمران خان کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور عمران خان کے جو ہے وہ ویژن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ویژن کی عکاسی جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. یہ بتائیں قاسمی صاحب کہ اس ساری سچویشن میں آزاد کشمیر کے اندر سردار تنویر الیاس صاحب کے آنے کے بعد آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں بے شمار ترقیاتی منصوبہ جات اور دیگر جو عوامی مسائل ہیں اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ بھی ایک پسماندہ ہے اور دور دراز حلقہ ہے، آپ اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے کے بعد، سردار تنویر الیاس کے آنے کے بعد آپ کی حلقے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس ایک ویژنری آدمی ہیں، ایک مہمان نواز ہیں، عاجز انسان ہیں، اور اس عاجزی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی خصوصی کرم کیا، ان کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے، وزارت عظمیٰ کا منصب دیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے ان کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کے اندر نوٹ کی ہے، وہ کارکنوں کی بات سنتے ہیں، اپنے جو ان کے پیار محبت کرنے والے ہیں، تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. جہاں تک تعمیر و ترقی کا آپ نے سوال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس وقت جو کچھ میٹنگز میں بھی بیٹھا ہوں ایز اے آبزرور، تو جو میں نے دیکھا وہ خاص کر جو ہے ٹورزم کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیا انقلاب لانے والے ہیں، اور ان کی جو پالیسیاں ہیں ٹورزم کے حوالے سے وہ ظاہر ہے حکومت جو ہے کچھ دنوں تک وہ اناؤنس بھی کرے گی، کچھ چیزوں کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ اس سے جو ہے ایک تو جو جابز کریٹ ہوں گی نئی، ٹورسٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ہر ضلع کے اندر ان کا جو ہے پروگرام، اس میں ہر ضلع کے اندر ریسٹ ہاؤسز بے شمار چیزیں، میں خیر ان کو نہیں جو ہے بیان کرنا چاہتا، ظاہر ہے حکومت کی پالیسی ہے، وہ ان کا ترجمان یا جو حکومت خود یا وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ جو ہے اپنا پلان بتائیں گے۔ کے حوالے سے کہی ہے، وزیر اعظم صاحب گزشتہ دنوں کھیرٹا گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ٹورزم کے حوالے سے خالی میں بات کروں گا، ہائیڈرو کے حوالے سے بھی انہوں نے کوٹلی کے مختلف جگہوں کا جو ہے وہ اس پہ وہ رپورٹس لے رہے ہیں۔ ٹورزم کے حوالے سے کھیرٹا کے اندر انہوں نے 3 جو ہے جگہ ایسی ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ٹورزم کو جو ہے پروموٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت بھی ٹورسٹ کافی تعداد میں جا رہے ہیں، تو اس پہ وہ ذاتی دلچسپی لے کے کام کریں گے۔ اور انہوں نے وعدہ کیا ہے، پچھلے دنوں ان کی معاون خصوصی انفارمیشن رفیق نیل صاحب سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں اس ضلع کوٹلی کے اس خطے کو جو ہے اور خصوصاً کھیرٹا کو جو ہے میں اس کے اندر خواہشمند ہوں کہ تعمیر و ترقی کا ایک نئے دور کا تعمیر و ترقی کے کا آغاز ہو۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جہاں تک آپ کو فنڈز کی یا باقی میری ضرورت پڑی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دوں گا اور وہ فنڈز بھی دوں گا۔ قاسمی صاحب، کیونکہ پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے اور جو کمیٹڈ ورکر ہوتے ہیں وہ پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اس ساری سچویشن میں آپ لوگوں کی حکومت بنی ہے، تو بطور سیاسی ورکر، بطور سیاسی رہنما، آپ اپنی ایڈجسٹمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے دور اقتدار میں، جو آپ کی پارٹی کا دور اقتدار ہے، اس میں آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور عوامی مسائل جو ہے آپ کے جو زیر انتظام تھے یا جو آپ لے کر آئے تھے عوامی ایشوز کے لیے کہ میں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر رہتے ہوئے یہ کام سارے کرواؤں گا، تو اس ساری سچویشن میں آپ اپنی ایڈجسٹمنٹ کو کہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایڈجسٹمنٹ آپ کی یہی ہوتی ہے جب آپ کے چاہنے والے، آپ کے سیاسی لوگ، جو سیاسی ورکر، سیاسی کارکن ہوتے ہیں، جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں، اگر ان کے کام ہو جائیں، ٹھیک ہے، نوکریاں ملیں گی، یہ میری ایڈجسٹمنٹ ہے۔ مجھے ذاتی ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو میں اس طرح اس کے لیے خواہشمند نہیں ہوں۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو تعمیر و ترقی کا نیا دور جس کا آغاز ہونے والا ہے، جس کے وعدے سردار تنویر الیاس صاحب نے کیے ہیں، وہ اگر اس پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیں تو یہ میری ایڈجسٹمنٹ ہوگی، میرے دوستوں کی ہوگی۔ جہاں تک حقوق کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے بندہ وہ حقوق کے لیے جو ہے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اسمبلی کے اندر تو نہیں، خیر میں اس کا ممبر نہیں ہوں، اسمبلی کا ممبر اسمبلی نہیں ہوں، لیکن اسمبلی کے باہر ایون جہاں تک سٹرگل کرنا پڑی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں دوستوں کے حقوق کے لیے وہ کروں گا، پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کروں گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو وینری آدمی ہیں، وہ خصوصاً جو ہے ہمارے جو دوست اوور ایج ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، ظاہر ہے وہ جب آپ اوور ایج ہو جائیں گے تو آپ کو نوکریوں کا بھی پرابلم ہوگا، تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی وزیر اعظم صاحب کا پلان ہے کہ یہ نوکریاں، میں تعداد تو ان کی، انہوں نے ایون تعداد بھی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رینک کے جو ہے نا درمیان لوگ ایڈجسٹ ہوں، تو وہ خود جو ہے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی وہ پہلے ڈلیور کر چکے ہیں ایز اے معاون خصوصی، وہاں پہ بھی انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جس شعبے میں انہوں نے قدم رکھا تھا تو اس میں بھی انہوں نے 4 چاند لگائے، اور آزاد کشمیر کی ترقی کے حوالے سے میں ان سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا دور تاریخی دور ہوگا اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے باب کا جو ہے آغاز ہوگا۔ یہ بتائیں ندیم قاسمی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر کوئی اختلاف موجود ہے؟ دیکھیں جی، ہر گھر کے اندر چھوٹے موٹے تو اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلافات کی بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے۔ تمام لوگ جو ہے پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے،
اور عمران خان صاحب کا اعتماد تنویر الیاس صاحب کو حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی کارکنوں کو عزت اور ان کا مقام دیں گے تو وہ پارٹیاں کبھی ناکام نہیں ہوتی. تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جو اختلاف رائے ہے وہ اختلاف رائے تک کی لوگ رہیں گے. قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ یاسین ملک صاحب جو حریت رہنما ہیں جن کو ریسنٹلی فیصلہ آیا اور سزا سنائی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کے جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم عالمی عدالت میں اس کیس کو لے کے جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کا جو کیس ہے اس حوالے سے آپ کا ذاتی حیثیت میں کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں بھارت کے اس طرح کے جو بھی اقدامات ہیں پہلے بھی مذمت کرتا رہا ہوں، آج بھی مذمت کرتا ہوں. اور یاسین ملک صاحب کشمیریوں کے ہیرو ہیں، ان کی ایک سٹرگل ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب، پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے، اور ایون تمام سیاسی جماعتیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ان کا جو کیس ہے وہ عالمی عدالت میں جہاں تک لڑنا پڑا. اس کے لیے مختلف ممالک کے جو قانون کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پرائم منسٹر صاحب نے رابطے بھی کیے ہیں، اور ایک انہوں نے جو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ اس پہ جلد از جلد جو ہے نا آپ ان چیزوں کو رائے لیں، اور جہاں تک ممکن ہوا اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے آف دی ریکارڈ ہمیں کہا تھا کہ اس کے لیے حکومت تو چلیں خرچ کرے، میں اپنی جیب سے بھی جو ہے جو ممکن ہوا وہ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یاسین ملک صاحب ہیرو ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں. اس کشمیر کے اندر ہماری مائیں بہنیں اور بھائی جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اس کے لیے جہاں تک بھی حکومت کو سٹرگل کرنا پڑی اور جدوجہد کرنا پڑی وہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ جو قانونی ٹیم جو پاکستان کے باہر ہمارے بیرسٹرز یا قانون کے جو ہے وہ لوگ انشاءاللہ وہ ٹیم بنا کے وہ کیس بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی ہوگی. بھارت زیادہ دیر تک جو ہے کشمیریوں کو جو ہے وہ نہیں دبا سکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے دربار سے میں پر امید ہوں کہ یاسین ملک صاحب انشاءاللہ تعالیٰ رہا بھی ہوں گے، اور وہ اپنی فیملی سے، ہم لوگوں سے، ہم بھی ان کی فیملی ہیں، جتنے کشمیری ہیں ہم ان کی فیملی ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی فیملی سمجھا، اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے سٹرگل بھی کریں گے. قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا، پاکستانی ڈائسپورا دنیا بھر کے اندر بیٹھ کے آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کے لیے آپ کا کوئی میسج؟ دیکھیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. تو میں تمام جو ہے اپنے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کے پاکستان کے سفیر کا، کشمیریوں کے سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جہاں آپ زر مبادلہ جو ہے ملک میں بھیجتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام چلتا ہے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جدوجہد کریں، پروٹیسٹ کریں، اور دعائیں بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یاسین ملک صاحب کو انڈین جو بھارت کی جو موجودہ قاتل حکومت ہے اس سے جو ہے آزادی دلائے. تو بہت بہت شکریہ. ندیم قاسمی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، مختلف ایشوز پہ انہوں نے بات کی، عوامی مسائل پہ بات کی، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بات کی، اور ان کی جو حکومت ہے اس کی ترجیحات کے حوالے سے بات کی. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر تاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.